اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکبات کی تختی پڑھ رہے ہیں۔ مرکبات جو ایک حرف دوسرے حرف سے مل کر آئے اسے مرکب کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے تختی نمبر 1 میں مفردات میں جو الگ الگ حروف کی شکلیں پڑھی، ان میں سے را اس طرح تھا اور زا اس طرح تھا، را اور زا اس طرح تھے۔ اب یہ کسی اور حرف کے ساتھ مل کر کس طرح آتے ہیں تو مرکب کی صورت کیا بنتی ہے وہ بتایا جا رہا۔ یا را تا زا، یا را تا زا۔ آگے ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ را اور زا اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے سے بعد والے حرف کے ساتھ نہیں ملتے، ٹھیک ہے، لکھنے میں، خط میں۔ آگے ہے سین، شین۔ مفردات میں ہم نے اس کو اسی طرح پڑھا تھا، مفردات میں ہم نے اس کو اسی طرح پڑھا تھا، سین کو علیحدہ پڑھا تھا، شین کو علیحدہ پڑھا تھا۔ اب یہ کسی کے ساتھ، کسی کلمے کے ساتھ مل کر کس طرح آتے ہیں اور اس کی آدھی صورت کیسی ہو جاتی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ سین لام، شین لام۔ اب دیکھیں پہلے میں سین ہے، اس کا سوشا، اس کا پیٹ جو ہے اس کو کاٹ دیا گیا اور سین کو لام کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے میں شین ہے، اب اس شین کا جو پیٹ ہے آگے اس کو کاٹ دیا گیا اور لام کے ساتھ ملا دیا گیا۔ آگے ہے صاد، صاد۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا مفردات کی تختی کے اندر کہ اس میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے اور آخر میں دال پر قلقلہ کریں گے۔ صاد۔ اور آگے ہے ضاد، ضاد۔ تو اس میں بھی ہونٹوں کو، دونوں حرفوں میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ مفردات میں بھی اسی طرح لکھے ہوئے تھے، یہاں پہ بھی یہ مفرد ہے تو اسی طرح لکھے ہوئے ہیں۔ آگے ہے طا، طا۔ اس کے آگے ہے وا، 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 وا۔ اب ان چاروں حروفوں کو، صاد، ضاد، طا اور وا کو دوسرے حروف کے ساتھ مرکب کر کے کس طرح لکھا جائے گا اس کی شکل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ صاد با۔ اب دیکھیں صاد کا جو یہاں پیٹ تھا وہ یہاں کٹ گیا اور یہ صاد با کے ساتھ جڑ گیا۔ اسی طرح طا با، بالکل وہی شکل یہاں پر موجود ہے طا کی۔ ضاد الف، ضاد الف۔ اب اس ضاد کا جو پیٹ تھا یہاں پر اوپر ہم نے تختی نمبر 1 میں بھی پڑھا اور یہاں پر بھی پڑھا، وہ جب ضاد کو الف کے ساتھ جوڑا تو وہ پیٹ اس کا یہ کٹ گیا، ضاد کی آدھی شکل یہاں پر آ گئی۔ اسی طرح وا الف، وا الف۔ آگے ہے عین، عین، غین، غین، عین۔ یہ حلق سے نکلنا ہے، حلق کے درمیان سے، غین حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے نکلنا ہے۔ غین، غین۔ اب یہ مفرد میں بھی اس طرح تھے، بالکل یہی شکلیں ہیں ان کی۔ جب ہم نے تختی نمبر 1 پڑھی تھی مفردات، اس میں بھی یہ اسی طرح تھے۔ حمزہ، یہ مفرد میں بھی اسی طرح تھا، حمزہ۔
اور اب یہ جب مرکب ہو کے لکھے جائیں گے تو کس طرح لکھے جائیں گے؟ عین زا، یہ عین زا کے ساتھ مل کر آیا ہے، عین زا۔ اب دیکھیں عین کا جو پیٹ تھا وہ کٹ گیا، اس عین کا جو پیٹ یہاں پر تھا وہ کٹ گیا، یہ عین زا کے ساتھ مل گیا، یہ عین زا کے ساتھ مل گیا۔ اسی طرح غین را، اب غین کا جو پیٹ تھا یہاں پر وہ کٹ گیا اور یہ را کے ساتھ آدھی شکل میں را کے ساتھ آ کر مل گیا۔ آگے ہے صاد عین صاد عین۔ صاد کا بھی جو پیٹ یہاں پر ہم نے دیکھا تھا وہ یہاں کٹ چکا ہے، اور عین کا ایک اور ڈیزائن، ایک اور طریقہ لکھنے کا اس کے اندر ہمارے سامنے آ گیا۔ عین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، عین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس طرح بھی عین اپنے ما قبل کے ساتھ مل کر اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ آگے ضاد غین ضاد غین۔ اب ضاد کا جو پیٹ تھا یہاں پر، یہ یہاں پر کٹ گیا اور یہ آدھی شکل ضاد کی یہاں پر موجود ہے، اور غین بھی اس طرح لکھا جاتا ہے۔ ایک غین لکھنے کا یہ طریقہ جو اوپر ہے، ایک غین لکھنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ اس طرح بھی غین لکھا ہوا آتا ہے۔ اس سے عین لکھنے کا ایک یہ طریقہ اور ایک یہ بھی ہے جو یہ لکھی ہوئی شکل آ رہی ہے۔ آگے ہے با عین دال۔ اب با کی بھی آدھی شکل آ گئی، عین کی بھی آدھی شکل آ گئی، دال مکمل شکل میں ہے، با کی بھی آدھی شکل، عین کی بھی آدھی شکل، اور یہ عین اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، یہاں وضاحت ہو چکی۔ تا غین ذال، تا غین ذال۔ اب یہاں پہ بھی تا کی آدھی شکل ہے اور غین کی بھی آدھی شکل ہے۔ اب حمزہ ہم نے پڑھا، حمزہ حمزہ، حمزہ کے لکھنے کے کئی طریقے، کبھی یہ اس حمزہ کے نیچے الف ہوتا ہے، کبھی اس حمزہ کے نیچے واو آتا ہے، کبھی اس حمزہ کے نیچے یا آتا ہے، کبھی اس حمزہ کے نیچے الف آتا ہے، کبھی اس حمزہ کے نیچے واو آتا ہے، کبھی اس حمزہ کے نیچے یا آتا ہے۔ اسے کس طرح پڑھیں گے؟ تو حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل الف، الف کی شکل میں لکھا ہوا آ رہا ہے، حمزہ بشکل الف، اور اسی طرح حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل واو، واو کے اوپر حمزہ بنا ہوا آ جاتا ہے تو حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ حمزہ بشکل یا، حمزہ بشکل یا، تو یا کے اوپر حمزہ بنا ہوا آ جاتا ہے تو یہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ آگے مفرد میں بھی ہم نے اسی طرح پڑھا تھا، فا قاف قاف قاف، واو واو۔ تو مفرد میں فا اس طرح لکھا ہوا تھا، قاف بھی اس طرح، واو بھی اس طرح، لیکن جب یہ قاف کسی کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کا بھی پیٹ کاٹ دیا جائے گا اور اس کی آدھی شکل لکھی جائے گی، قاف واو، فا، فا کی بھی آدھی شکل لکھی جائے گی، فا واو۔ اسی طرح یہاں فا قاف دونوں کی آدھی شکلیں ایک ساتھ لکھ دی گئی، فا قاف
لام. اب یہاں قاف اور فا کی آدھی شکل لکھ دی گئی. قاف فا لام. یہاں پر یا کی آدھی شکل لکھ دی گئی. یا فا. یہ میم کی مکمل شکل مفرد میں بھی، مفردات کی تختی میں بھی ہم نے یہی پڑھی تھی. میم. ایک میم کے لکھنے کا طرز یہ بھی ہے، ایک میم کے لکھنے کا طرز یہ بھی ہے. میم. اب میم کے ساتھ کوئی حرف مل کر آ جائے تو اس طرح لکھا جاتا ہے ہا میم. ہا میم. آگے لام. اب لام کی مکمل شکل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس کی آدھی شکل میم کے ساتھ ملا کر لکھ دی گئی. لام میم. یہ ہے تا میم. تا میم تا. تو یہ وہ تختی تھی جو مرکبات کی تھی، جس میں ہم نے مختلف حروفوں کو ملا کر لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ حروف کس طرح مرکب ہوتے ہیں تو آدھے ہو جاتے ہیں اور دوسرے حروفوں سے ملا کر انہیں لکھا جاتا ہے.